ایک ہمارے گیمبیا میں شاگردن بھی ہیں اور مریضہ بھی ہیں، ان کو بھی اس پہ سننا چاہیے غور سے. اب میں ان کی خاطر پہلے، اور ایک یہاں ہمارے پاس بیٹھی ہوئی شاگردنیں ہیں، ان کی خاطر آپ کو سیکنڈ ابارشن یا مس کیریج وغیرہ کے متعلق جو ہماری دعائیں کام آنے والی ہیں وہ بتا دیتا ہوں. ان میں سے یہ باقی پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ. عام طور پر ہم جو ابارشن میں دوائیں دیتے ہیں شروع میں، وہ ایک مدر ٹیچر ہے اشوکا نہیں، کیا نام، ویبرنم آپولس. ویبرنم آپولس ایک ایسی مدر ٹیچر ہے جو اگر شروع پریگننسی میں خطرہ ہو تو وہ دیتے رہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ ٹون اپ کرتی ہے. ایک دوسری دوا ہے الیکٹرس فیرینوسا، وہ بھی یوٹرس کی ٹون کو مضبوط کرتی ہے اور بالعموم بہت اچھی دوا ہے، تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. ایک کمبینیشن ہے خون بڑھانے والا فیرم فاس کیلکیریا فاس کالیفاس 6x میں. یہ اگر ساری پریگننسی کچھ چھوڑ کر دیتے رہیں تو اس سے سیکنڈ ایبارشن کا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے اور خون بالکل درست رہتا ہے مریضہ کا، اس کو انیمیا نہیں ہوتا. اور جب پریگننسی اپنے اختتام کو پہنچے تو وضع حمل کے وقت اگر میک فاس ساتھ ملا دی جائے یا صرف کالی فاس اور میک فاس اکٹھی دے دی جائے تو وہ آخری مراحل کو بہت آسان کر دیتی ہیں. پلسٹیلا بھی فیرم فاس کیلکیریا فاس کی طرح ہی یہ کام کر سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ پلسٹیلا انیمیا کی بھی دوا ہے اور ٹون پیدا کرنے والی دوا بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں اس کمبینیشن میں ہیں، فیرم فاس کیلکیریا فاس کالی فاس. اس لیے جہاں یہ ناکام رہیں وہاں پلسٹیلا ٹرائی کی جاتی ہے. تیسرے مہینے کی پریگننسی میں جو خطرہ ہے اس میں عموماً دو دوائیں ہیں جو نمایاں آزاد رہنی چاہیے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، سبائنا اور سیکیل کور. سبائنا کے علاوہ کیلکیریا کارپ 30 بھی صرف تیسرے مہینے میں نہیں بلکہ بعد میں بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو سبائنا اور کیلکیریا کارپ کو خصوصیت سے آپ یاد رکھیں، اکٹھے ایک مزاج کی دوائیں ہیں. لیکن سیکیل کور کا مزاج اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ بہت گرم دوا ہے. سیکیل کور کے مریض کا جسم پھک رہا ہوتا ہے گرمی سے، اور اس پہلو سے وہ ممتاز ہے. لیکن اس کو پلسٹیلا سے آپ کنفیوز نہ کریں. پلسٹیلا میں عموماً گرمی سے طبیعت بڑھتی ہے، بیماری بڑھتی ہے، لیکن پلسٹیلا میں یا ہاتھوں کی تلیاں یا پاؤں کے تلوے، یہ دو ہیں جہاں آگ سے نکل رہی ہوتی ہے. اور سارا جسم ویسے گرم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن سیکیل کور میں تمام بدن جیسے آگ لگ گئی ہو اور کپڑے اٹھاتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے. سیکیل کور سے بے چینی بھی اس میں بڑی ہوتی ہے. سیکیل کور سے ملتی جلتی دوا ایک آرسنک بھی ہے. آرسنک اور سیکیل کور کی اس گرمی میں فرق کیسے کریں گے آپ؟ ذہنی بے چینی ہوتی ہے. ہاں، اور وہ جسمانی بے چینی نہیں ڈرتی ہے. گرمی سے آرام پائے گا. گرمی سے آرام پائے گا کیا؟ جسم اس کا وہ گرمی محسوس کرتا بھی ہے تو جسم کو ڈھانپے گا. سیکیل کور کا مریض نہیں ڈھانپے گا. آرسنک کا مریض جسم کو ڈھانپ کے رکھتا ہے باوجود اس کے کہ اس کو جلن کا احساس ہے، مگر آرسنک کے مریض کی جلن کا تعلق معروف حصے سے زیادہ ہوتا ہے. سارے بدن میں پھیلی ہوئی جلن نہیں ہے. سیکیل کور جو ارگٹ ہے، اصل میں ارگٹ سے بنی ہوئی دوا ہے، اور اس کا بہت غلط استعمال عورتوں میں کی بیماریوں میں عطائی لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور ڈاکٹر بھی ارگٹ کے ٹیکے دیتے ہیں بعض دفعہ. یہ
بہت احتیاط سے استعمال کرنے والی دوا ہے، کیونکہ یہ گہرا نقصان چھوڑ جاتی ہے اور عورتوں کے اندر مزاجی بیماریاں پیدا کر دیتی ہے. پھر ان کے اندر ایک آگ سی لگی ہوتی ہے، اندر اس کو چین نہیں آتا اور ابارشن کی ٹینڈنسی ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ٹینڈنسی یہ ہو جاتی ہے کہ جب بچہ پیدا کرنا ہو اس وقت ابارٹ نہیں ہو رہا، اس وقت تن کر بالکل سختی کے ساتھ وہ اس کا جو منہ ہے یوٹرس کا وہ سکڑ جاتا ہے، اسپیزم پیدا ہو جاتا ہے، رپچر بھی ہو جاتا ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کو خوب ازبر ہونی چاہیے.